بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایمانیات کے بعد سب سے اہم اور افضل عمل عبادات میں نماز ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ فرمایا لا تقبل الصلاۃ الا بطہور، نماز قبول نہیں ہوتی پاکی کے بغیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ جیسے جیسے انسان اعضائے وضو دھوتا رہتا ہے اسی طرح گناہوں سے پاک۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو اعضائے وضو چمکنے سے پہچان پاؤں۔ تو اس لیے وضو بڑے ہی اہتمام سے کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز ٹھیک ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کہیں جلدی میں وضو کرتے ہوئے ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی۔ فرمایا ویل للأعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو خشک رہتی۔ تو وضو کے اندر اعضاء کا خشک رہنے سے، جو چار اعضاء ہم دھوتے ہیں ان کے خشک رہنے سے نماز نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، چارپائی کے نیچے کھجور پڑی تھی، وہ اٹھا کے کھا۔ ساری رات نیند ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے سوال کیا کہ آپ ساری رات نہیں سوئے، کروٹ لیتے رہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک کھجور کھا لی تھی، بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہمارے گھر تو صدقے کی بھی کھجوریں آتی ہیں، تو اس لیے کس طرح کیا احتیاط فرماتے ہیں۔ اسی طرح جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھانا چاہتے جو تمہیں ہی کھائے تھے تو پتہ چلا کہ یہ کہیں منتر سے دم سے ملا ہوا ہے تو کیا کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دودھ پیش کیا گیا، دودھ نوش فرمایا تو پیش کرنے والے نے کہا حضرت آپ ہر وقت پوچھتے تھے کہ دودھ کہاں سے آیا، چیز کہاں سے، آج نہیں پوچھا۔ تحقیق ہوئی تو کیف فرمایا، فرمایا تم نے تو مجھے ہلاک کر دیا، کیا احتیاط۔ تو میرے معزز سامعین اور ناظرین، دین کے ہر معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل ایک موسمی مسئلہ چل رہا ہے کہ جرابوں پہ مسح ہوتا ہے کہ جب بڑے کلپ ریکارڈ ہوئے، بڑی بحثیں مباحثے، بہت علماء نے لکھا پڑھا اور بہت کچھ کہا گیا۔ میں ایک فیصلہ کن بات کرتا ہوں اور تمام حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بات سن کے آگے شیئر کیجئے گا اور لوگوں کو بتائیے گا اور آخر تک سنیے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح احتیاط فرماتے تھے اس طرح ہمیں دین کے ہر معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ پاک و ہند ہو یا پوری امت کے اندر تین طبقات پائے جاتے ہیں۔ کچھ عوام بریلوی علماء کی اتباع میں ہے، ان کے پیچھے ان کو فالو کرتے ہیں۔ کچھ عوام دیوبندی علماء کے پیچھے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات کو مان کے چلتے ہیں، کیونکہ عوام دہائی ستہ کسی نے بھی نہیں پڑھی ہے، اگر پڑھی بھی ہے تو چند احادیث، اور اگر وہ احادیث بھی پڑھی ہے تو ان کی سندوں کے بارے میں کہ کون سی حدیث کی سند ٹھیک ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ خواہ وہ بریلوی علماء کے پیچھے ہیں، دیوبندی علماء کے پیچھے ہیں، یا تیسرا طبقہ ہے ہمارے مسلک اہل الحدیث، ان علماء کے پیچھے۔ تحقیق کا نہیں، سنا ہے کہ جی فلاں مولوی صاحب نے کہا کہ جرابوں کو مسح ہے تو کرنا شروع کر دیا۔ تو میں فیصلہ کن بات یہ عرض کر رہا ہوں، بریلوی علماء کو فالو کرتے ہیں یا دیوبندی علماء کو فالو کرتے ہیں، بالاتفاق ان دونوں کے ہاں یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح جائز نہیں۔ جس نے جرابوں پہ مسح کیا گویا کہ اس کا وضو نہیں، جرابوں پہ مسح کیا تو گویا کہ اس کا وضو نہیں ہوا۔ یہ دو طبقہ کے علماء یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ایک طبقہ رہ گیا جو مسلک اہل الحدیث والوں کا، لیکن عوام سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ عرض یہ ہے کہ بڑی
محبت سے سنیے گا کہ دین کے معاملے کے اندر اگر آپ مسلک اہل الحدیث کو ہی فالو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اہل حدیث عالم نے آپ کو بتائی، وہ آپ نے سنی، آپ نے اس حدیث کی سند نہیں دیکھی، وہ آپ نے صرف اس مسلک اہل الحدیث کے عالم سے سنی ہے، ان سے عرض یہ ہے کہ مسلک اہل الحدیث کے جو بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو انکار کیا ہے۔ جس ایک طبقہ نے اجازت دی ہے اس ایک طبقہ کے بڑے علماء بھی جرابوں پر مسح کے انکاری کہ جرابوں پہ مسح نہیں۔ آئیے آپ کو میں ایک دو حوالہ بتا دوں۔ تو فرمایا اہل الحدیث کے ایک بڑے عالم عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں والحاصل انه ليس في باب المسح على الجوربين حدیث مرفوع صحیح خال عن الکلام۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کا مطالعہ کر کے جو نچوڑ مجھے ملا ہے کہ جو بھی جرابوں پر مسح کے بارے میں حدیث ہے اس پر کسی نہ کسی کا کلام، وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے، سند کے اندر شک ہے۔ اسی طرح نذیر حسین صاحب فتاوی نذیریہ میں لکھتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح جائز نہیں۔ اسی طرح فتاوی ثنائیہ کے اندر بھی لکھا گیا کہ جرابوں پہ مسح جائز ہے۔ اب عوام خدا را خود سوچے کہ ایک طبقہ آپ کو اجازت دیتا ہے، اس طبقے کے بھی اندر بھی اختلاف، بعض علماء اجازت دے رہے ہیں بعض نہیں، تو کیوں ایک معمولی سی مشقت کی خاطر آپ ساری زندگی کی نمازیں، سردیوں کی نمازیں آپ خراب کر لیتے؟ ایک تو خدا را اس چیز کو ضرور سوچئے گا۔ دوسری اس علماء سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، تو آپ پوری اپنے طبقے کی نمازیں اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہ اس کو بہت شت اور مد سے کہا جا رہا ہے کہ جرابوں پہ مسح ٹھیک ہے۔ دارا اگر کل قیامت کے دن جو پوری امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ جرابوں پہ مسح جائز نہیں ہے، پوری امت کے متفقہ مسئلے پر بات ہو گئی، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ خدا آپ مہربانی ہے، تھوڑا سا احتیاط کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سننے والے سامعین عوام کو بھی سمجھ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔